کیا علم ہے اے حضرت اعلیٰ تیرا، بج رہا ہے عرب و ہند میں ڈنکا تیرا، اور مر گیا کفر، ہوا کفر کا ہر بچہ یتیم، پر طوے حمدِ فاروق ہے حمدہ تیرا۔ محترم سامعین، آج 25 صفر المظفر سن 1442 ہجری ہے۔ آج سے ٹھیک 102 سال پہلے اس دنیا سے اس عظیم ہستی نے کوچ کیا تھا جس کے علم و فضل اور عبقریت نے ایک دنیا پر حکومت کی، بلکہ اس کی حکمرانی کا دائرہ دن بدن وسعت پذیر ہے۔ وہ عظیم ہستی امام عاشقاں، نابغہ روزگار، امام اعظم ابو حنیفہ ثانی، امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ امام اہل سنت صرف ایک عالم دین نہ تھے، بلکہ علم و عمل، عشق رسالت پناہ، تصلب دینی، حمیت اسلامی، سیاسی بصیرت، شخصیت سازی، فراست مومنانہ اور حسن تدبر سمیت درجنوں میدانوں میں وہ امام وقت تھے، جن کی دینی امامت اور حسن قیادت کا لوہا ان لوگوں نے بھی تسلیم کیا ہے جو فکری اور مسلکی طور پر امام احمد رضا سے اتفاق نہیں رکھتے تھے۔ امام اہل سنت کی تہدار شخصیت کے کئی ایک امتیازات ہیں جو انہی کا حصہ ہیں۔ سب سے پہلے ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی تصانیف میں تقریباً 55 علوم و فنون کی جلوہ گری نظر آتی ہے۔ بیک وقت وہ کئی درجن دینی علوم اور ان سے متعلقات میں غیر معمولی مہارت کے ساتھ عصری علوم میں بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ دوسری امتیازی خصوصیت عشق رسول کا جو نمایاں پہلو ان کے ہاں نظر آتا ہے، ماضی قریب میں اس کی مثال مشکل سے ملتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ماضی قریب کے علماء میں یہ ایمانی حرارت نہ تھی جس کے بغیر ایمان بھی کامل نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ جس شان کے ساتھ بہت دور سے ہی امام اہل سنت کے ہاں یہ عنصر پہچان میں آتا ہے، اوروں کے ہاں یہ بات نہیں۔ تیسری امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ دینی کتابوں سے علاقہ رکھنے والے باریک بھی اہل علم و ذوق اس بات کی تصدیق کریں گے کہ دینی تصوف کا جو رنگ امام اہل سنت کے ہاں ملتا ہے، ماضی قریب بلکہ ماضی بعید میں بھی کافی دور تک وہ رنگ نظر نہیں آتا۔ اس اجمال کی مزید تفصیل علم کلام کی کتابوں کے مطابق سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور چوتھا امتیازی خصوصیت یہ ہے، ایک زاہد بوریا نشین جس کا شبانہ روز شغل خدمت علم و دین رہا ہو، اس کی سیاسی بصیرت اور فکری گہرائی کس قدر ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ لیکن امام اہل سنت کا وہ بھی امتیاز یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے پر نہ صرف گہری نظر رکھی بلکہ حالات سے بہت اوپر اٹھ کر کرامتی انداز میں ایسی مدبرانہ قیادت فرمائی کہ آج 100 سال بعد ان کی قیادت کے داد دیے بنا کوئی چارہ نہیں۔ یہ بات صرف دو ایک اتفاقی مسائل میں نظر نہیں آتی، بلکہ آزادی سے ٹھیک پہلے کی اتھل پتھل میں کوئی سینکڑوں مسائل میں ایسے تھے جن میں انہوں نے اپنے حسن قیادت اور اصابت رائے کا لوہا منوایا۔ پانچویں امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ یہ خوبی رہی ہے اسلام کی کہ اس کے متبعین میں ایسی ہستیاں بھی گزری ہیں جنہوں نے فکر معاش اور سماجیات سے بالکل مستغنی ہو کر مکمل طور پر اپنے آپ کو خدمت دین کی وقف کر دیا ہو۔ ماضی قریب میں امام اہل سنت کے علاوہ اس کی مثالیں کم ملتی ہیں۔ چھٹی امتیازی خصوصیت یہ ہے، کامیاب قیادت کا سب سے نمایاں پہلو ہوتا ہے شخصیت سازی، کیونکہ کام مر سکتے ہیں لیکن کامیاب شخصیات امر ہوتی ہیں۔ امام اہل سنت کی زندگی کا حیران کن پہلو یہ ہے کہ ان کی چٹائی نے پوری سادگی کے ساتھ اپنے وقت کے بڑے بڑے کچ کلاہوں کو سر نیاز خم کرنے پر مجبور کر دیا۔ امام اہل سنت کے آستانے سے ایک ایسی ٹیم تیار ہوئی جو مدتوں بعد کسی استاذ یا کسی رہنما کا مقدر ہوتی ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ ایسے تلامذہ تیار کرنے والے
استاذ کو کار شخصیت سازی کے علاوہ کسی کام کے لیے فرصت ملنی ہی نہیں چاہیے تھی، جبکہ یہاں حال یہ ہے کہ جیسے کامیاب تلامذہ صدر الشریعہ حضور شیخ سنت، حضور مبلغ اسلام اور حضور علامہ عبدالوحد پیلی بھیتی، حضور علامہ ظفر الدین بہاری، دیگر خلفاء تیار کیے ہیں، ویسے ہی بہت بڑی تعداد میں نایاب تحقیقی تصانیف کا تحفہ بھی دیا ہے۔ آپ کے تلامذہ اور خلفاء کی فہرست پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے فقہ و فتاوی، علوم حدیث، سیاست، طریقت اور تبلیغ اسلام جیسے ان تمام میدانوں کے لیے رجال فراہم کیے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اسلام کے فروغ و استحکام سے متعلق ہیں۔ ساتویں امتیازی خصوصیت، باطل فرقوں کے رد و ابطال کے لیے آپ نے تنہا اتنا زیادہ اور اتنا باوزن مواد فراہم کر دیا ہے کہ اب اس مواد کی تصحیح و تجدید اور جدید انداز میں پیشکش کے علاوہ مزید محنت کی کچھ خاص ضرورت نہیں۔ آٹھویں امتیازی خصوصیت، عقائد و معمولات اہل سنت کو جس تحقیقی، معیاری، مدلل، خوبصورت اور علم کلام کے جدید لہجے میں امام اہل سنت نے پیش کیا ہے، ابطال باطل کی طرح اس سلسلے میں بھی اہل سنت کو اس مواد کی تصحیح و تجدید اور جدید انداز میں پیشکش کے علاوہ مزید محنت کی کچھ خاص ضرورت نہیں۔ نویں امتیازی خصوصیت، اپنے فتاوے میں جدید فقہی مسائل کے حل کے لیے امام اہل سنت نے تنہا جس قدر اصابت رائے کے ساتھ مدلل اور مفصل کام کیا، آج بڑی بڑی انجمنیں وہ کام نہیں کر پا رہی ہیں۔ 10ویں امتیازی خصوصیت، الکلمۃ الملہمہ کے ذریعہ فلسفہ کے بکواس اور ضلالتوں کے سلسلہ وار بتوں کو جس تحقیقی انداز میں آپ نے زمین دوز کیا، حضرت امام غزالی کے بعد اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہی حشر مقامی الحدید کے بعد منطق کا ہوا۔ اور 11ویں امتیازی خصوصیت، فوز مبین کے ذریعہ جس تحقیقی اور مدلل انداز میں سائنس کا ناطقہ بند کیا، اگر اس کتاب کی تصحیح ہو جائے تو حرکت زمین کے سلسلے میں بار بار اپنا نظریہ بدل چکی سائنس نہ صرف اس سلسلے میں قرآن کے پیش کردہ نظریات پر جم جائے، بلکہ حضرت امام اہل سنت کی تحقیق کی بدولت سائنس قرآن پر ایمان لانے پر مجبور ہو جائے۔ 12ویں امتیازی خصوصیت، حسام الحرمین کے ذریعہ امام اہل سنت نے تحقیق کے معیار کے ساتھ تصدیق کے تسلسل کا بھی ایک خاموش سبق دیا ہے، جس کے بعد گمراہوں کے لیے باب الاسلام عرب کا راستہ بھی بند ہو گیا۔ اور آج کے ہمارے موجودہ حالات نے ثابت کر دیا کہ امام اہل سنت کا طرز عمل نہ صرف بہت ضروری تھا بلکہ بے حد دانشمندانہ با کرامت بھی تھا، کیونکہ آج جس ڈھنڈورے پن کے ساتھ باطل بات پر عرب میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کا حوالہ پیش کرتا ہے، اگر باطل کی کفریات پر عرب کی مہر نہ ہوتی تو شاید آج وہ اور زیادہ آزاد ہوتے اور انہیں گمراہ گری کے مزید میدان ہاتھ رکھتے۔ 13ویں امتیازی خصوصیت یہ کہ اہل سنت و جماعت کے اتحاد کے لیے امام اہل سنت نے جس بصیرت کے ساتھ مساعی کی ہیں، آج اس طرز عمل کو فالو کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ آپ کی بارگاہ میں بلا تفریق ہر جگہ کی مستند خانقاہیں اور ہر جہت کی معتبر شخصیات نہ صرف حاضر ہوتی تھیں بلکہ آپ سے کسب فیض کرتی تھیں۔ اور 14ویں امتیازی خصوصیت یہ ہے، تبلیغ دین کے لیے عام طور پر جتنے کارگر میدان ہوتے ہیں، آپ نے ان تمام میدانوں کے ذریعہ تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دیا۔ تصنیف و تالیف، فقہ و فتاوی، تعلیم و تدریس، بیعت و ارشاد اور شخصیت سازی، بلکہ سیاست سے کوسوں دور رہنے کے باوجود سیاسی بصیرت کے ذریعہ میدان سیاست میں بھی آپ نے اپنے نقوص ثبت فرمائے ہیں۔ 15ویں امتیازی خصوصیت یہ ہے، آپ علیہ الرحمٰن نے خود جن میدانوں میں طبع آزمائی کی ہے، ان تمام میدانوں کے مستقبل کے تحفظ کے لیے اپنے تلامذہ اور خلفاء کو جیتے جی ان میدانوں کی عملی طور پر تیار کیا۔ کسی کو فقہ و فتاوی کا تاجدار بنا دیا ہے تو کسی کو میدان مناظرہ کا بے تاج بادشاہ بنایا ہے تو کسی کو تحریر و تصنیف کا شاہکار بنا دیا ہے، اور اس طرح اپنے پسماندگان کو بے سہارا نہیں چھوڑا ہے بلکہ ان کے لیے سامان راحت فراہم کر گئے۔ سرسری نظر میں برجستہ نوک خامہ پر جاری ہوئے امام اہل سنت کے امتیازی پہلو ہیں جن سے احسان شناسی کے علاوہ کسی بھی ظریف اور انصاف پسند صاحب علم کے لیے چشم پوشی ممکن نہیں۔